اس میں میں نے یہود کے ہاں کیا دعا پڑھی جاتی تھی نماز میں وہ بھی لکھ دی ہے، اور نصارہ کے ہاں کیا دعا پڑھی جاتی تھی وہ بھی لکھ دی ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو پھر فاتحہ آ گئی اس کی جگہ پہ، باقی نماز ایسی کی ایسی۔ حدیث میں ہے کہ جو اذان سن کر بھی مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے اس کی نماز نہیں ہوئی، کیا یہ حدیث جماعت کو واجب نہیں کرتی؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ روایت اس طرح نہیں ہے۔ اصل میں نماز با جماعت کے بارے میں ایک تو اصولی چیز ہے جو بالکل ایک سنت کے طور پر ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز با جماعت فضیلت کی چیز ہے، نماز کے ہونے نہ ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز انفرادی طور پر بھی ہو جاتی ہے، اگر آپ چند لوگ مل کے جماعت کریں تب بھی ہو جاتی ہے، مسجد میں جا کر پڑھیں تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جن میں مسجد میں حاضر نہ ہونا نفاق کی علامت قرار پا گیا۔ ایک موقع وہ ہے کہ جس میں اللہ کا پیغمبر خود دنیا میں موجود تھا اور حضور امامت مسجد میں کراتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال ہوگی تو اس میں کسی شخص کے لیے گھر میں بیٹھنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا جس میں منافقین کو مسلمانوں سے الگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس موقع پر بہت سے اقدامات کیے گئے، جس طرح کا ایک اقدام غزوہ تبوک کے موقع پر سامنے آیا۔ تو ایسا ہی ایک معاملہ نماز کے بارے میں بھی کیا گیا کہ اگر اس طرح کے لوگ نہیں آتے تو پھر ان کو منافق ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ تو یہ خاص موقع کی چیزیں ہیں، عمومی حالات میں یہ ایک فضیلت کی چیز ہے۔ آپ نماز با جماعت پڑھیں گے، مسجد میں جائیں گے تو بہت اجر و ثواب کا باعث ہوگا، لیکن نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا جو مطلب آپ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد نفلی رکعتوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ان کی پہلے بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، میرے بیان کے بعد بھی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی یہ جو ہمارے ہاں لوگ نوافل پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں پڑھے، اسی وجہ سے ان کو لوگ سنت یا موقدہ یا غیر موقدہ نہیں کہتے۔ وہ نفل جو حضور نے پڑھے اور ان کی تاکید کی یا لوگوں کو ترغیب دی یا اکثر پڑھے یا بالعموم پڑھے وہ موقدہ کہلاتے ہیں، اور جو آپ نے کبھی کبھار پڑھے یا کسی موقع پر کسی کو بتا دیے وہ غیر موقدہ کہلاتے ہیں، اور جو نہ کبھی آپ نے پڑھے نہ کبھی ان کا ذکر کیا نہ لوگوں کو کبھی بتائے وہ ہمارے یہاں نفل کہلاتے ہیں۔ جلسے میں شہادت کی انگلی اٹھانے کا پس منظر کیا ہے؟ یعنی ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اس میں نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اور یہ بڑا پاکیزہ طریقہ ہے۔ اللہ کے حضور میں ہم گئے تھے تو اس سے نکلنے کے لیے کوئی علامت ہونی چاہیے تھی نا۔ تو جب ہم اللہ کے حضور سے واپس آتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد تو اپنے دائیں بائیں اللہ کی مخلوق کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ اور یہ شہادت کی انگلی اصل میں توحید کی علامت کے طور پر اٹھائی جاتی ہے۔ ساری نماز اور اس طرح حج یہ اصل میں علامتیں ہیں، ایک سمبولک ایکسپریشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا، تو اس میں اسی طرح کی علامتیں اختیار کی جاتی ہیں۔ یہ علامتی اظہار بڑا اہم ہوتا ہے، اور عبادات میں اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ عبادات کچھ چیزوں کی یاد کو ذہن میں قائم رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ اپنے ملک کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں، آپ ترانہ پڑھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں آپ کے جذبات کا علامتی اظہار ہے، ایک سمبولک ایکسپریشن ہے آپ کی تعظیم کا، آپ کے جذبات کا۔ تو نماز میں بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ حرمین میں زوال کا وقت نہیں ہوتا، کیا یہ بات درست ہے؟ اگر درست ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات یوں نہیں ہے، یہ بات یوں ہے کہ چونکہ زوال کے وقت یا طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت اس لیے کی گئی ہے کہ آفتاب کی پوجا کرنے والے اس موقع کے اوپر عبادت کرتے تھے۔ تو حرم میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بارے میں تو یہ بات نہیں ہے، لیکن حرم میں جہاں جو توحید کا مرکز ہے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس میں بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ ہر وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سارے علماء کا یہ موقف نہیں ہے۔ بعض اہل علم وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ ان اوقات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ جماعت کے دوران میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ صفیں توڑ کر وضو کرنے جائے۔ اگر وضو کے دوران میں ایک دو رکعت نکل جائے تو مقتدی انہیں کس طرح پوری کرے؟ وہ جہاں آ کے دوبارہ شامل ہوگا، جتنی مل جائے گی ٹھیک ہے، باقی پوری کر لیں۔ اگر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کر رہے ہوں اور مغرب کی نماز کی نیت کر کے عشاء کی نماز ادا کر دی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا دوبارہ ادا کرنی ہوگی؟ عشاء کی نماز ادا کر دی جائے گا مطلب یہ نا کہ آپ نے 4 رکعتیں پڑھ ڈالی تو زیادہ پڑھ لی آپ نے، چنانچہ آپ 2 سجدہ ساتھ کیجئے اور سلام پھیر دیجئے، بس مغرب ہو گئی، اس کے بعد عشاء پڑھ لی۔ غلطی ہو گئی ہے نا، ایک آپ نے نیت تو کی یہی تھی لیکن رکعتیں زیادہ پڑھ دی، جو میں سمجھا ہوں غالباً یہی ہوا ہوگا، تو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، سجدہ صاف کر لیں۔
نماز میں تشہد کے بعد پڑھے جانے والے درود ابراہیمی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک دعا ہے جو ہم حضور کے لیے کرتے ہیں، چونکہ نماز میں ہمیں بہت سی دعائیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، آپ جو دعا چاہے کریں۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ ہم آپ کے لیے بھی دعا کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کریں؟ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ خاموش رہے، ایک بار پوچھا، دوسری بار پوچھا، تیسری بار پوچھا، جب بار بار پوچھا تو پھر آپ نے کہا کہ میرے لیے اس طرح دعا کر لیں۔ تو بس یہ کوئی نماز کا لازمی حصہ نہیں ہے، نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ تشہد بھی نماز کا لازمی حصہ نہیں، نماز کے لازمی اذکار سورہ فاتحہ اور قرآن ملانا ہے، اور اللہ اکبر خفض و رفع پر کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ باقی آپ کو اجازت ہے، آپ اس میں جو دعا چاہے کر سکتے ہیں۔ تو حضور سے بعض موقعوں کے اوپر بعض لوگوں نے رہنمائی چاہی تو آپ نے یہ دعائیں سکھا دی۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت اور سلام بھیجو بہت زیادہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ درود ابراہیمی کے ذریعے ہم رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں، لیکن سلام کے الفاظ کیا ہوں گے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں؟ یہ جو ہمارے ہاں التحیات ہے اس میں ہے نا کہ السلام علیک ایھا النبی، تو انہی الفاظ کو آپ عام زندگی میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سلام حضور بھیجنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ مسلمانوں سب مسلمانوں کے لیے، یعنی اس میں حضور پر بھی سلام بھیجا گیا ہے، سب اہل ایمان پر بھی سلام بھیجا گیا ہے۔ یہ سلامتی کی دعائیں ہیں۔ اصل میں درود، سلام، یہ الفاظ جب بولے جاتے ہیں تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی الگ چیزیں ہیں۔ سلام سلامتی کی دعا ہے، درود رحمت بھیجنے کی دعا ہے، یہ دعائیں ہیں۔ ان کو اردو اور فارسی میں جب اس طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں تو الگ بات لگتی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ آپ کی خیرخواہی کا تقاضا ہے۔ ماں کے لیے دعا کیجئے، باپ کے لیے دعا کیجئے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر کے لیے دعا کیجئے جس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملی ہے۔ یہ رحمت کی دعا ہے جو آپ اللہ کے حضور میں درخواست کرتے ہیں، تو دعائیں ہیں اور کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی لوگ نماز ادا کرتے تھے، اور آپ نے ایک صحابی کا واقعہ بھی بیان کیا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ادا کی جاتی تھی اور یہی پانچوں نمازیں ادا کی جاتی تھیں، تو وہ کون سی نمازیں ہیں جو رسول پاک کی معراج کے موقع پر مسلمانوں پر فرض کی گئیں؟ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمانوں پر 5 نمازیں رسول پاک کے سفر معراج میں اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھیں۔ نیز اس کی وضاحت بھی فرما دیں کہ اصل میں یہ کون سی نمازیں تھیں جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ بار بار واپس اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے رہے اور 5 نمازیں کم ہوتی گئیں اور آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں؟ میں اس معراج کی روایت پر تو اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن ایک اصولی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ لوگ دین کے جتنے کام بھی کر رہے تھے اس سے پہلے، روزے رکھ رہے تھے، حج کر رہے تھے، زکوٰۃ دے رہے تھے، حج کے بارے میں تو 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ یعنی عرب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج اسی طرح جاری تھا۔ ان سب چیزوں کو قرآن نے فرض کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ 2-2.5 ہزار سال میں اگر ان کے بارے میں کوئی ابہام ہے تو دور کر لو، یہ تم پر فرض ہے۔ اس کو سمجھنا ہو تو روزے کی آیت پڑھیے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لوگوں تم پر بھی اسی طرح روزہ آج فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض تھا۔ تو نماز کے پہلے ہونے سے اس کے مسلمانوں پر فرض ہونے کی نفی نہیں ہوتی، اور مسلمانوں پر فرض اگر 2 تاریخ کو ہوئی ہے یا 4 کو ہوئی ہے تو اس کے پہلے وجود کی بھی نفی نہیں ہو جاتی۔ اس سے فرض ہونے کا مطلب ہے کہ اب مسلمانوں پر واضح کر دیا جائے کہ تم لوگ بھی ایک نئی امت کی حیثیت سے اس کا اہتمام کرو گے۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے نا کہ روزہ پہلے بھی ایسے ہی فرض تھا، اللہ نے واضح کر دیا، پہلوں پر بھی ایسے ہی فرض تھا، تو بتایا گیا کہ اب تم ایک نئی امت بنے ہو، تم پر بھی فرض ہے۔ تو ایسے ہی نماز ہمیشہ سے فرض چلی آ رہی تھی، حضرت موسیٰ بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، ان کی نمازوں کا ذکر موجود ہے تفصیلی طور پر، اور 5 ہی نمازیں پڑھتے تھے۔ یہود اب بھی 5 ہی نمازوں کے قائل ہیں، انہوں نے بھی ہمارے اہل تشیع کی طرح 2 نمازوں کو جمع کر کے ان کو 3 بنا لیا ہوا ہے، لیکن وہ 5 ہی نمازوں کے قائل ہیں۔ اور میں نے اس کی ساری تفصیلات اپنی تحریر قانون عبادات میں جمع کر دی ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تمام اس میں جو حوالے ہیں ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مشرکین عرب کے ہاں بھی نماز ایسے ہی موجود تھی، اور یہود کے ہاں بھی موجود تھی، نصارہ کے ہاں بھی موجود تھی۔ مسلمانوں کو ظاہر ہے قرآن اترا تو اس نے کہا کہ اب تم پر بھی یہ فرض، تم پر بھی فرض